الحمد لله ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات گرامی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر، اس کی کروڑوں برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کا فضل اور اس کی مہربانی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. اس قرآن کلاس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جمع فرمایا، اس کا کروڑ شکر. لاکھوں کروڑوں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی ذات جلیلہ پر، جن کی ذات مقدسہ پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ہمارے لیے اس قرآن مجید پر عمل کر کے ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اس کی فیض و برکات حاصل کر سکیں، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم جو ہے وہ اللہ کی جنتوں کے حقدار ہیں. آج جو ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر 79 ہے انشاءاللہ، اور یہ جو لیکچر ہے اس میں جو جس چیز پر فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مال اور اس کی اولاد. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارا جو مال ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنا. ہم نے پہلے بھی آج کی وجہ سے ڈسکس کیا تھا. اے مومنو جو ایمان لے کر آئے ہو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد، دو ہی چیزیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. تمہارے مال اور تمہاری یاد، تمہارے اولاد ہے وہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اور جو ایسا کرے گا یعنی کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، اور جو انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کو اللہ کی یاد کے اوپر ترجیح دے گا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو وہ شخص ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. یہاں پر اللہ پاک نے ایک صنعت یوز کی ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. ہم اس میں دیکھیں گے کہ جب اولئک اور ہم دو اکٹھے آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہی خسارہ پانا ہے، زور دے کے کہا گیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیات میں ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو رزق میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب نیکی کے کاموں میں خرچ کرو، اور خرچ کرنے سے مراد کیا ہے اور رزق کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. عام طور پر یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو مال ہے صرف اسی کو رزق کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن رزق جو ہے وہ مال نہیں ہے. مال ایک رزق کا حصہ ہے. انسان کی صحت، انسان کی جوانی، انسان کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے جو بھی اللہ نے اس کے اوپر نعمت برکت عطا کی ہے وہ رزق میں آتا ہے. اس کا مال، اس کی اولاد، اس کی صحت، ہر چیز، اس کی جوانی، اس کا وقت، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو پھر جب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اس سے آگے کہ اللہ پاک نے موت کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے وہ جو ہے وہ اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. اور پھر اللہ پاک آگے کیا فرماتے ہیں کہ جب تم لوگوں کو موت آ جاتی ہے نا کسی شخص کو، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا. سبحان اللہ. تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا ہے. وہ کس لیے دیتا ہے کہ میں جو ہے وہ صدقہ کرتا ہوں. اب یہاں پر ہم صدقے کے بارے میں بھی آج دیکھیں گے کہ عام طور پر صدقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو مال دے دینا، تھوڑا بہت کسی کو دے دینا، یا جو ہے وہ کالے بکرے کی جو ہے وہ سری دے دینا یا کالی مرغی دے دینا، عام طور پر اس کو صدقہ کہتے ہیں. اور دوسری بات ہے وہ یہ بھی آج انشاءاللہ دیکھیں گے کہ صدقہ جو ہے وہ
کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جاتا ہے اللہ طور پر وہ کہتے ہیں صدقے کی چیز ہے تو ہم نے نہیں لینی ہے اس کو سائڈ پہ، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسان جب موت آ جاتی ہے تو وہ انسان کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں صدقہ کروں اور پھر مصالحین میں سے تو ہمیں تو اللہ پاک نے ابھی وقت دیا ہے تو ہم سے اب انشاءاللہ اس میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے، اور پھر آگے اللہ پاک اپنا اٹل فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی کا فیصلہ کر دیتے ہیں اللہ پاک تو اللہ پاک ہرگز جو ہے وہ کسی کا وقت ہے وہ اس سے مؤخر نہیں کرتے، اس کو ٹالتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ پاک اینڈ پہ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون کہ اللہ خوب جانتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے جو ہے آج انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا ترجمہ آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے، یاد ہے کہ اس میں نکرہ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کئی بار اس میں معرفہ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہلو یا میری طرح دے یاد ہے وہ اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کا ایک خاص مطلب ہوتا ہے۔ وہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بڑی کو امپورٹنٹ بات ہونے جا رہی ہے، بڑی کو خاص بات ہونے جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، بڑے دھیان سے سننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے سب لوگوں جو ایمان لائے، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا نہ یا نہیں تلہکم، یہ تال ہے، یہ مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کم جو ہے ضمیر ہے، بیچ میں جو ہے وہ لہو لہب، یہ جو ہے وہ لام اور ہاتھ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے غافل کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ غافل کرنا، نہ تمہیں غافل کر دے، یہ تلہکم نہ تمہیں غافل کر دے۔ جی کیا غافل کر دے؟ اموالکم تمہارے مال، یہ کاف ہی گما کم اور کنہ جو ہے وہ یہ ضمیر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر حاضر، ضمیر حاضر جو ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب وہ جو سامنے والا شخص ہوتا ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ تلہکم تمہیں غافل کر دے، اور ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا اموال کے ساتھ لگا دیا اموالکم تمہارے مال، اولاد کے ساتھ لگا دیا تمہاری اولاد۔ تو کیا اس کا مطلب ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تلہکم نہ تمہیں غافل کر دے، اموالکم تمہارے مال، ولا اور نہ اولاد تمہاری اولاد، یعنی کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد اور تمہارے مال غافل نہ ہو۔ اب اس کی ہم نے پہلے بھی تشریح دیکھی تھی کہ یہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے جو دو چیزیں سب سے زیادہ غافل کرنے والی ہیں، وہ اس کا مال ہے اور اس کی اولاد، دو ہی چیزیں کہ انسان اس دنیا میں بھی کہتا ہے کہ ساری زندگی کس کے لیے گزارتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرتے ہوئے گزارتا ہے، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوشش ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے ان دو چیزوں کے لیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انسان جوانی سے شروع کرتا ہے اور ابھی اس کا گھر بھی مکمل نہیں ہوتا تو وہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ساری زندگی لگا دی ہے کس کے لیے؟ یہ گھر بنانے کے لیے، اور ساری زندگی میں نے کس کے لیے گزار دی ہے؟ اپنی اولاد کو جوان کرنے کے لیے۔ تو یہ دو چیزوں کے لیے انسان ہے وہ اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بسر کر دیتا ہے، اس کو گزار دیتا ہے، لیکن وہ دونوں پھر بھی جو ہے وہ اس کی نہیں بنتی۔ یہ نہ اس کا مال اس کا بنتا ہے کہ ساری زندگی جس کو کمانے کے لیے وہ اپنی صرف کر دیتا ہے وہ مال اس کا نہیں بنتا، اور نہ اولاد اس کی بنتی۔ یہ ساری زندگی انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھائیاں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کن دو چیزوں کے لیے؟ مال کے لیے اور اولاد کے لیے، لیکن بدقسمتی سے نہ مال اس کا بنتا ہے اور نہ اولاد اس کا بنتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوا رہتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے سب لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم نہ تمہیں غافل کر دے، اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرو۔ تمہاری دکان، تمہارا بزنس، عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بس دو چار گاہک اور نبیڑ لیں اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں،
दो चार पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको फारिग करके हम जो है वो चल रहे हैं। कोई मिस्त्री है तो वो कहता है 4 ईंटें लगा लूँ फिर उसके बाद नमाज पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो क्या है, तो सारी की सारी जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आती है। अच्छा, किस चीज़ से ना गाफिल कर दे, आन ज़िक्रिल्लाह, ये आन का मतलब से होता है, और आन ज़िक्रिल्लाह ये देखिए बिल्कुल आसान सा उर्दू का लफ्ज़ है, यानी कि आन ज़िक्रिल्लाह अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से, ठीक है जी। अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद से वो तुम्हें गाफिल ना कर दे। क्या दो चीज़ें जी, इंसान का माल और इंसान की औलाद। फिर अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, तो मैं यफल, और जो यफल, और जो ऐसा करेगा, वमन यफल, और जो करेगा ऐसा, फिर क्या होगा, ज़ालिक ऐसा, यानी कि जो इसका मतलब ये होता है वमन यफल ज़ालिका, और जो ये करेगा और जो ऐसा करेगा, कैसा करेगा, वो गाफिल हो जाएगा अल्लाह की याद से। इन दो चीज़ों के पीछे जाकर, एक माल और एक औलाद के पीछे जाकर, तो अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, बड़ी सख्त अल्लाह ने बात की है, वमन यफल ज़ालिका, और जो ऐसा करेगा, फउलाइका, बस वही लोग, हुमुल खासिरून, खसारा पाने वाले हैं। और खसारा पाने वाले कौन है, खसारा पाने वाले जहन्नमी। अल्लाह पाक ने वो कहा है कि जो है वो जो फाइजून है वो जन्नती हैं, और जो खासिरून है वो जहन्नमी है, उनको जहन्नम में भेजा है। तो अल्लाह पाक जो है वो हमें सारा पाने वालों से बचाए, अल्लाह पाक जो हमें फाइजून में से करे। अच्छा, इसका मतलब होता है वो सब लोग, और पाउलाई का और हम का मतलब भी वो होता है, और जब ये इकट्ठे आ जाते हैं दो, तो इसका मतलब होता है वही लोग, यानी कि अल्लाह पाक ने जो है वो जोर देके यहाँ पर बयान फरमाया है वही लोग, समझ आ गई। पाउलाई का इसका मतलब भी वो होता है, और हम का मतलब भी वो होता है, लेकिन जब ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वही लोग, समझ आ गई। तो दोबारा से इस आयत का तर्जुमा देख लीजिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ सब लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुल्हिकुम, ना तुम्हें गाफिल कर दे, अमवालुकुम, तुम्हारे माल, वला औलादुकुम, और ना तुम्हारी औलाद, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से, वमन यफ़अल ज़ालिक, और जो ऐसा करेगा, फउलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग खसारा पाने वाले हैं, यानी कि अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होने, ठीक है, किससे भी सूरत। उसके बाद जो है अल्लाह पाक अगली आयत में क्या फरमाते हैं जी, वनफिकू, और खर्च करो। ये बेसिकली नाफाका है। नाफाका का मतलब क्या होता है, आपने जब एक ही तरह से कोई नाली देखी होगी, इसके ये दो सिरे होंगे, एक चीज से शायद चीज आती है और दूसरी साइड से गुजरती है, ऐसे ही इसको नफाका कहते हैं, समझ आ गई। जो मुनाफिक होता है वो भी इसी तरह से होता है, उसके दो मुंह होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी से मुनाफिक कहा जाता है। और नफाका का मतलब खर्च करना भी है, वो इसी से निकला है, खर्च करना। अच्छा जी, वो क्या है कि आप एक हाथ से लेते हो और दूसरे हाथ से देते जाते हो, यानी कि आप उसको स्टॉप करके नहीं रखते। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ अगर है वो देखा जाए, अब आपने जो वो आमतौर पर सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खाते, ऐसी है जी। अब इसको आमतौर पर जो माने में लिया जाता है ना, वो बड़े गरीब होने के मानों में लिया जाता है, ऐसे ही है ना। वो जी गंदम की रोटी नहीं मिलती थी तो जौ की रोटी खाते थे भैया, ऐसे नहीं है। आज जब अगर आप जो देखो ना जरा, गंदम का आटा 100 रुपए किलो है, ऐसे ही 100, और जौ का आटा 270 रुपए किलो है, जौ का आटा 270 रुपए किलो है, ठीक है। अल्लाह के नबी, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में सबसे मालदार शख्स, सबसे ज्यादा मालदार शख्स थे। कैसे भला, मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर 10,000 का लश्कर है और उसमें से 40,000 बकरियां या ऊँट जो है वो अगर माले की नीमत में आए हैं, माले की नीमत में आए हैं, तो उसमें से 5वां हिस्सा यानी कि 8,000 बकरियां जो है, इसका 5वां हिस्सा 8,000 बकरियां, वो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का। कितनी? 8,000 बकरियां अल्लाह और उसके रसूल की है 40,000 में से, और बाकी जो 9,999 का लश्कर है उसके ऊपर 32,000 जो बकरियां हैं उनको तकसीम किया जाए। और मेरे ख्याल से किसी को 4 बकरियों से भी कम आती है,
ایک ایک فوجی کو 4 بکریوں سے بھی کم بکریاں جو ہے وہ آتی ہیں یا اونٹ جو بھی تعداد میں. اللہ اب ایک آدمی کو 4 بکریاں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی 8,000. 8,000. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو کہا جاتا ہے بڑے غریب تھے. بھئی کیسے غریب تھے؟ وہ تو عرب کے بلکہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ امیر ترین شخص تھے. ایسے ہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد ابھی جو ہے وہ گندم کا آٹا آپ لینے کے لیے جائیں 100 روپے کلو ملے گا اور جو کا آٹا جو ہے وہ لینے کے لیے جائے 270 روپے کلو ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کی روٹی کھاتے. سمجھ آ گئی ہے. اچھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ تھی خدیجہ الکبریٰ مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی. جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کیا. اب جو ہے یہ والا جو مال ہے یہ سارے کا سارا. اب مجھے بتائیں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ وانفقوا اور خرچ کرو, اللہ پاک نے جو فرمایا ہے اور خرچ کرو. اب مجھے بتائیں ذرا کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ اچھا عمل جو ہے وہ کس نے کر کے دکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا؟ جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ غریبوں میں ضرورت مندوں میں ہر ایک میں تقسیم کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیا تو بھیا کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے اس دنیا کے مال کی. اور بھیا ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک حدیث بات ہے کہ ایک بکری ذبح کی تو وہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی تو کچھ جو ہے وہ بچا کے رکھ لیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ کچھ بچا ہے؟ تو کہا یہ تھوڑا سا بچا ہے باقی تقسیم کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دے دیا ہے وہ بچ گیا, جو دے دیا وہ بچ گیا. یہ تو ہمارا ہے جو آپ نے کھا لیا یہ تو اس دنیا کا مال ہے. تو اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اس دنیا کی حقیقت بیان کرتا ہوں. آپ سارا مال سمیٹ کے رکھ لیں. سارا مال آپ میں سے کوئی لاکھ کماتا ہوگا, کوئی 1.5 کماتا ہوگا, کوئی 80,000 کماتا ہوگا. آپ 1.5 لاکھ کو پورے سال کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کا جو وہ تقریباً بن جائے گا کوئی 18 لاکھ بن جائے گا. ایسی ہے جی 18 لاکھ میں سے اگر آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں اللہ کے لیے تو یقین کر لیں آپ کے پاس 18 لاکھ میں سے سال کے بعد کچھ بھی نہیں بچا ہوگا. ایسے ہی ہے سب کچھ آپ کا خرچ ہو چکا ہوگا اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ یار میں نے تو کچھ خرچ بھی نہیں کیا اور یہ سارا کچھ لگ بھی گیا اور یہ گیا کدھر. ایسے ہی ہوتا ہے. اب جو ہے آپ کیا کریں, اب آپ اللہ کے لیے خرچ کرنا شروع کریں. یقین کریں آپ کے پاس بچا بھی بہت کچھ ہوگا اور اس دنیا میں بھی بہت کچھ بچا ہوگا اور آخرت کے لیے بھی بہت کچھ بچا. سمجھ آ گئی؟ تو اب اللہ پاک نے کیا فرما دیا وانفقوا. صرف یہ سمجھنے کی بات, میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, یہ صرف دل کو سمجھانے والی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے وہ انسان جب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں اپنے دل کے اندر تو پھر جب اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وانفقوا اور خرچ کرو من سے اور ما جو, یعنی کہ اس میں سے جو. من کا مطلب سے اور ما کا مطلب جو. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وانفقوا اور خرچ کرو من ما یعنی کہ اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا. رزقناکم اب یہ دیکھیں بڑا زبردست ہے وہ, یہ بیسیکلی رازا کا تھا پھر اس کے بعد نا اور تم. رازا کا رزق دیا, نا ہم نے, اور تم کا مطلب تم نے. دوبارہ سے نیچے دیکھیے گا جی, رازا کا رزق دیا نا, اب یہ رزق نا جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہم نے رزق دیا, ہم نے رزق دیا. اور جب تم کی ضمیر آ جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا. سمجھ آ گئی؟ رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا. اب یہاں پر جو ہے وہ ہم نے تمہیں رزق دیا. اب اللہ پاک جو ہے وہ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں زیادہ محنت کرو گے تو زیادہ آ جائے گا. ایسے ہی ہے زیادہ محنت کرو گے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعى, لیس الانسان الا ما سعى,
کہ جتنی کوئی کوشش کرے گا اتنا اس کو ملے گا، لیکن اللہ پاک نے اس کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھ دی. رزقناکم، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں رزق دیا. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ کیڑا جو پتھر کے اندر موجود ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. اگر جو ہے وہ کوئی کمانے کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. اگر جو ہے وہ کوئی ہاتھوں سے معذور ہے، کوئی ٹانگوں سے معذور ہے تو اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا. اب اس رزق کے اندر کیا ہے، انسان کا مال یہ رزق کا ایک حصہ ہے، انسان کی جان یہ بھی اللہ کا رزق ہے، انسان کا وقت یہ بھی اللہ کا رزق ہے، پھر اس کے بعد اچھی اولاد یہ بھی اللہ کا رزق ہے، پھر اس کا وقت یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رزق ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد علم جو ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا رزق. سمجھ آ گئی؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہے کس کے اندر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری رزق کے اندر آتی ہیں جو اللہ پاک نے. اب اس سب کو خرچ کرنے کا حکم ہے، اب اپنے مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے. اب اپنی جان کو اپنے سنبھال کر نہیں رکھنا کہ آپ کا جو ہے وہ 6 فٹ قد ہے، اتنی بڑی جوانی ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو اپنے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اللہ کے راہ کے لیے خرچ کرنا. سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد اپنا جو وقت ہے وہ آج جو کہتے ہیں نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھئی آپ نے اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ نے آپ کو وہ رزق دیا ہے، وقت کو تو آپ نے اللہ کے لیے اپنے وقت کو خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی اولاد ہے وہ بھی آپ کا رزق ہے، وہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے کے لیے. پھر اس کے بعد آپ کا جو علم ہے وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آپ کو رزق دیا، اس کو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے کے لیے. اب کیسے خرچ کرنا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پر آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں، یہاں پر آپ کچھ بھی سیکھتے ہیں، ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں، اس کو بھی جا کر کسی دوسرے کو سکھا. مثال کے طور پر آپ کے لیے سب سے آسان چیز کیا ہے، اپنی اولاد کو سکھا دیں. جو آپ کے سب سے تابع ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو سکھا دیں، اپنے بھائی کو سکھا دیں، اپنے کسی ورکر کو سکھا دیں، اپنے کسی کولیگ کو سکھا دیں، اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو سکھا دیں. کسی کو بھی جس کو بھی آپ سمجھتے ہو کہ میں اس کو سکھا سکتا ہوں، اسے آؤ، اسے کوئی ادھر آؤ، میں آپ کو کچھ چیز سکھاتا ہوں. کیا سکھاتا ہوں آپ کو؟ یہ میں نے سیکھا ہے آج رزقناکم. یہ جو ہے وہ میں نے کہا جی جب یہ رزقنا رضا کا رزق دیا، نہ جو ہے وہ ہم نے، اور تم کا مطلب تمہیں، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے وہ اس کو سکھا دو. بات سمجھ آئی نا؟ تو اس وجہ سے ان چیزوں میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، یہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. پھر اس کے بعد من قبل، اس سے قبل، اس سے قبل یا اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے اس کا مطلب سے اور قبل کا مطلب پہلے، اردو کا لفظ ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جی یاتی آ جائے، وہ آ جائے. یاتی کا مطلب ہے وہ آ جائے، یہ آتی کا مطلب عطا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آنا اس کا مطلب ہوتا ہے. وہ آ جائے، کیا چیز آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، تم میں سے کسی ایک شخص کو، الموت، موت. اچھا آپ دیکھیں نہیں کیا اس کا مطلب ہو گیا، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، یاتی، وہ آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک شخص کو آ جائے، الموت، موت، یعنی کہ تم میں سے کسی شخص کو موت آ جائے، اس سے پہلے کیا کرو، خرچ کرو ہر وہ چیز جو آپ نے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے رزق کی صورت. پھر اس کے بعد فیقولو، پھر جب اس کو موت آ جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گا، فیقولو، پھر وہ کہے گا، پھر وہ کیا کرے گا، کہے گا، فیقولو، پس وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، جب اس کو موت آ جائے گی کیا کہے گی، کیا کہے گا، ربی، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، لولا، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں. سمجھ آ گئی ہے جی؟ لو کا مطلب اگر اور لا کا مطلب نہیں، لیکن جب یہ دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، لولا، کیوں نہیں. جی اخرتنی، اخرتنی، اب یہ اخر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، موخر کرنا سنا میں، موخر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹال دینا، ایسے ہی ہے نا، یعنی کہ مہلت دے دینا، اس کا مطلب اخرتا. یہ تاج ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے جی، اخرتا، انعمتا، ذرا یاد کریں اس کا مطلب کیا ہے، ٹال دے، اخر
تو نے انعام کیا, اخرتا تو نے مؤخر کیا, تو نے مؤخر کیا, تو نے ٹال دیا, ایسے ہے. اور نی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے, ایسے ہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فیقولو, پس وہ کہے گا, ربی اے میرے رب, لولا کیوں نہیں, اخرتنی تو نے مجھ سے ٹال دی, تو نے مجھ سے ٹال دی. یعنی کہ کیوں نہ تو نے مجھ سے ٹال دی, کیا چیز نہ ٹال دی؟ الی اجل قریب, الی اجل قریب, تھوڑی سی مہلت. اجل کا مطلب موت بھی ہوتا ہے اور مہلت بھی ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی کو اسی وجہ سے موت کہا جاتا ہے, کہتے ہیں نا اس کی اجل آ گئی ہے, یعنی کہ اس کی مہلت آ گئی. سمجھ آ گئی؟ اس کی مہلت پوری. اور قریب کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی, ایسی ہے. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, لیکن جب اس کے ساتھ ملے گا الہ اجل قریب تو اس کا مطلب ہوگا تھوڑی سی مہلت کی طرف. تو نے مجھے کیوں نہ ٹال دی, یعنی کہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی. اب انسان کیا کہے گا جب انسان کی موت آ جائے گی نا, تو پھر وہ کیا کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی. اور انسان آپ کو پتہ ہے اسی طرح سے کرتا ہے, جب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا. تو پھر وہ کیا اللہ پاک فرماتے ہیں, وہ کہے گا فیقولو, بس وہ کہے گا, ربی اے میرے رب, لولا کیوں نہ تو نے, اخرتنی تو نے ٹال دی مجھ سے, الی اجل قریب تھوڑی سی اور مہلت. تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا کر لو, خرچ کر لو, کیا کر لو, اپنا مال, اپنا رزق, جو کچھ میں نے تمہیں دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. وانفقوا, اور خرچ کر لو, مما, اس میں سے جو رزقناکم, ہم نے تمہیں عطا کیا, ہم نے تمہیں رزق دیا, من قبل, اس سے پہلے, یاتی وہ آ جائے, احدکم الموت, تم میں سے کسی ایک شخص کو موت آ جائے. پھر فیقولو, پھر وہ کہے, ربی اے میرے رب, لولا کیوں نہ, اخرتنی تو نے ٹال دی, تو نے مجھ سے ٹال دی, الی اجل قریب تھوڑی سی مہلت, تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ مجھے دے دی. پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, وہ کہے گا فاصدقا, بس میں صدقہ دیتا, بس میں صدقہ دیتا. اب یہ صدقہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ کا مطلب پاک کرنا ہوتا ہے. یہ لفظ صدق کیا ہے نا, صدق سے تصدیق کرنا, پاک کرنا, ٹھیک ہے, پاک کرنا. صدقہ کا لفظی مطلب پاک کرنا ہے. اب صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے, اچھی بات کرنا بھی صدقہ, اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر آپ اچھی بات بھی کرتے ہو تو وہ آپ میں سے بری چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اور اچھی چیزیں لے آتی ہے, ایسے ہی, یعنی کہ آپ کو پاک کر دیتی ہے. اچھا, کسی کو 2 روپے دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. اب اہل و عیال جو ہے, اپنی جو بیگم ہے, اپنے بچے ہیں, اپنے ماں باپ ہیں, جو آپ کا اہل و عیال ہے, اس کے اوپر تو آپ خرچ نہیں کرتے, اور باہر جو ہے وہ آپ اڑاتے پھرتے ہو. باہر جو ہے وہ آپ, میں نے وہ محفل بھی کروا دی, میں نے وہ بھی کروا دی, میں نے وہ بھی کروا دی, میں نے اتنا کر دیا, میں نے اتنا کر دیا. اپنا جو اہل و عیال ہے اس کے اوپر خرچ نہیں کرنا. تو پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ نے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے صدقہ, اور صدقہ سب سے پہلے اچھی بات کرنا صدقہ, پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا صدقہ, اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آج صورت بنا لی ہے نا کہ بکرے کے صدقے, یعنی کہ وہ آپ جو ہے وہ اسپیشلی جاتے ہیں, ہم کالے رنگ کا بکرا خریدتے ہیں, چھوٹا سا بکرا, اسپیشلی انہیں رکھے ہوتے ہیں نا سمناباد والے, کھاڑک نالے پہ, سمناباد نالے میں چھوٹے چھوٹے سے بکرے, صدقے کے بکرے دستیاب ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ وہاں پر جائیں گے اور جا کر چھوٹا سا بکرا, مریل سا بکرا ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ لیں گے اور اس کو ذبح کر کے اس کی جو سری ہے وہ پھینکنی ہے قبرستان, ٹھیک ہے نا. اگر سائیوں کے قبرستان میں پھینکیں گے تو زیادہ اثر ہوگا, اور اگر جو ہے وہ کالی مرغی مل لے تو وہ بھی چل جائے گی. ایسے ہی ہے, اس کی گردن اتار کے تو کہیں پھینکنی ہے, اللہ پاک معاف کرے. ہاں, یہ خالی دیسی انڈے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگانا, ایسے ہی ہے نا, وہ یعنی کہ بڑا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے, وہ صدقے کو پیچھے نہیں دیکھنا ہے, کیا نا پیچھے نہیں دیکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک صحابی آئے, آئی تھنک حضرت سلمان فارسی ہیں, تو انہوں نے جو ہے نا وہ اسی طرح سے فارس سے گزرتے ہوئے, فارس سے پہلے روم گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. تو وہ ان کو نا ایک عیسائی عالم نے بتایا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ ہدیہ لے لیتا ہے, صدقہ نہیں لیتا, صدقہ نہیں لیتا, اور کیا کرتا ہے, ہدیہ لے لیتا ہے.
वो आए तो उन्होंने जो है ना वो आकर 2 खजूरें के टोकरे पेश किए और कहा कि अल्लाह के नबी ये सदका है और ये हदिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल फरमा लिया और सदका सारे जितने भी सहाबा करम बैठे हुए उनमें तकसीम किया। अब सदका क्या है कि आप जो है अगर एक किसी दूसरे की दावत करता है, उसको खाना खिलाता है तो वो सदका है। बात समझ आई है? आपने ये नहीं करना कि मिसाल के तौर पर काला बकरा या काली मुर्गी या देसी अंडे या वटेवर कुछ भी, अगर कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे को खाना खिला देता है तो वो भी सदका है। किसी को वो माल दे देता है, किसी की ज़रूरत पूरी कर देता है, किसी को अच्छी तरबियत कर देता है, किसी को अच्छी बात बता देता है, किसी मुश्किल से निकाल देता है, किसी में उसका सहारा बन जाता है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सदके में। समझ आ गई? जो हमने सिंपल एक सदके का कॉन्सेप्ट जो बना लिया वो हमारे मुआशरे के अंदर, वो कि हमने सदके की बकरा, सदके की मुर्गी, सदके के अंडे, सदके का ये, सदका कुछ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जब भी सदका करना है तो आपने किसी दोस्त को खाना खिला देना है, किसी को मुश्किल से निकाल देना है, किसी का कर्ज अदा कर देना है, किसी के बच्चे की फीस अदा कर देनी है, किसी को कपड़े लेके दे देने हैं, किसी के घर में किलो आटा दे देना है। यानी कि आपने ये सारे काम कर लें, ये सारे के सारे किस में आते हैं? सदके में। समझ आ गई है जी? ये स्पेशल जो आपने सदका का लफ्ज जो है वो जो हमने ये बना लिया है वो सदका। हाँ, किसी को चाय पिला दे, अगर कोई साहिब हैसियत है जी जी, उसकी दावत कर देते तो वो भी सदके में जाएगी। आप सबसे पहली बात मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप सबसे पहले आपने माल खर्च करने के लिए आपने अहलो अयाल को देखना है और अहलो अयाल के बाद आपने अजीजों को देखना। समझ आ गई? जरूरतमंद को, चाहे जरूरतमंद है या नहीं, बात खुशी की है। मिसाल के तौर पर आपने खाना खिलाना है, आप जब अपने किसी भाई को बुला लेते जो आपसे भी ज्यादा साबिसी है, अब वो उसके दो जो है उसके 2 फायदे। एक तो माल खर्च करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अजीज़ो अकारब पर एक तो माल खर्च करना सदका और दूसरा सिला रखने का। वाह सुभान अल्लाह। उससे आपका रिलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जिसकी इंतहा ही नहीं। अल्लाह अकबर, बड़ी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम भाग दें, इससे हम भाग दें। मिसाल के तौर पर इसमें फिर और चीज होती है ना, इसमें इंसान क्या करता है? इसमें इंसान को दिल पे बोझ बड़ा फील होता है, जैसे कि बंद हो जाए, इस पे इंसान को बोझ बड़ा फील होता है। इस बोझ को तो उतारना है, ऐसे इस बोझ को। हाँ, ये बोझ नहीं है, मतलब कि यार वो तो इतना साबित सी है, मैं उसकी दावत करूं। अब उसका क्या होगा? एक तो आपका सदका हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? आपका रिलेशन जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मकाम चला। ठीक है। और तो इस वजह से आपने क्या करना है? खर्च करने के अंदर आपने ये नहीं देखना, अगर आपने सदका करना है, खाना पकाना है, आपने किसी भाई का पका लें, ठीक है ना, आपने किसी दोस्त का पका लें, आपने जो है वो किसी सब। और अजीज़ों अकारब के बाद आपने सबसे पहले जो चीज़ याद रखनी है वो आपने साइल का करना है। साइल का, जिसने आपसे मांगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा शख्स कि जो आपसे मांग रहा है, जिसने आपसे मांगा है, या आप कोई ऐसा शख्स आप ढूंढते हैं जिसने आपसे मांगा ही नहीं है। अब मुझे बताएं दोनों में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ने वो उसमें फरमाया ना, वम्मा साइला फला तन्हा, कि जब तुम्हारे पास कोई साइल आ जाए तो उसको झिड़कना नहीं। अब झिड़कने से क्या मुराद मैंने आपको बताई थी, उसको दाबा नहीं मारना, सिर्फ दाबे को हम झिड़क कहते हैं, उसको कहते हैं जा दफा हो जाए। तो ये नहीं है, अपने दिल के अंदर भी उसको अपने से दूर नहीं करना। अब अपने से यानी कि आपके दिल के अंदर में भी ये बात नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी कि यार ये जो है ना, मतलब कि ऐसे है ये ऐसे। अब यकीन करें जब से इस आयत को पढ़ा है ना, वम्मा साइला फला तन्हा, किसी के बारे में बुरा ख्याल करने को भी दिल नहीं करता। ऐसे अल्लाह की यार ये जो है वो जो साइल है। अब जब मिसाल के तौर पर घर वाले कई दफ़ा कहेंगे, आपकी औलाद कहेगी, आपके बेटे, यार चंगा भला है तेरे को मंगी जा रहे हैं। वम्मा साइला फला तन्हा, उसने मांगा है आपसे, उसने सवाल किया, और यकीन कर लें पूरा कर कि सवाल करना अपने आप को बड़ा नीचे करने वाली बात है। और जिससे सवाल किया जाता है ना, पता नहीं इंसान क्या समझ कर उसके पास आगे सवाल किया। एक बात, और दूसरी बात कि उसने सवाल ऐसे ही नहीं किया आपसे, उसको किसी ने आपसे सवाल करवाया। समझ आ गई? यानी कि जब वो आपके पास कोई आता है, सवाली आता है, आपका कोई रिश्तेदार आता है, आपका कोई और आता है, करीबी आता है, अजीज आता है, आपका कोई जानने वाला आता है,
اس نے آپ سے سوال ایسے ہی نہیں کیا، آپ کسی نے اس سے آپ کو سوال کروایا. تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اس کی تھوڑی مدد کر دیں، یعنی کہ کچھ کر دیں. اور کیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب بھی کوئی سائل آپ کے پاس آئے گا تو اس نے آپ کو جھڑکنا نہیں ہے. اور میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی اور آپ بھی بتاؤں گا کہ جھڑکنے سے مراد صرف زبان سے جھڑکنا نہیں ہے، دل سے جھڑکنا بھی نہیں ہے. دل سے بھی دل میں نفرت نہیں آنی چاہیے. کلیئر ہے کی بات؟ تو کیا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جب وہ موت اس کی آ جائے گی تو پھر وہ کیا کہے گا، فَيَقُولُ رَبِّي، فرض وہ کہے گا اے میرے رب لولا کیوں نہیں تو نے ٹال دیا مجھ سے علاج علی، تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا. پھر اس کے بعد فَأَصَدَّقَ، بس میں صدقہ کرتا، یعنی کہ میں کیا کرتا، کوئی نیکی کا عمل کر لیتا، کسی کو میں کوئی کھانا کھلا دیتا، کسی کا میں تو اپنے دوست عزیز کو اچھی بات بتا دیتا، کسی کو بری بات سے منع کر دیتا، کسی کو راہ راست پہ لے آتا. فَأَصَدَّقَ، بس میں صدقہ کرتا. وَأَكُنْ، اور میں ہو جاتا. وَأَكُنْ، اب یہ کن جو ہے مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، یا کن کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا، یا کن کا مطلب ہے وہ ہوتا، تب کن کا مطلب ہے تو ہوتا، اب کن کا مطلب ہے میں ہوتا. سمجھ آگئی؟ سبحان اللہ. وَأَكُنْ، اور میں ہو جاتا من الصالحین، صالحین یعنی کہ میں صالحین میں سے ہو جاتا. سمجھ آگئی؟ اب صالحین کیا ہے، نیک اللہ کے جو بندے ہیں ان کو صالحین کہا جائے. سمجھ آگئی؟ دوبارہ سے دیکھ لیں جی. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا، اس میں سے جو رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبل، اس سے پہلے، یاتی، وہ آ جائے، احدکم الموت، یعنی کہ تم میں سے کسی ایک شخص کو موت آ جائے. فَيَقُولُ، پس وہ کہے ربی، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، اخرتنی، تو نے مجھے مہلت دی، الی اجل قریب، تھوڑی سی اور زندگی کی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی مہلت مجھے اور کیوں نہ دی. فَأَصَدَّقَ، بس میں صدقہ کرتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. پھر اس کے بعد اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، وَلَن يُؤَخَّرَ، وَلَن يُؤَخَّرَ، اور ہرگز نہیں. اس کا مطلب لن کا مطلب ہرگز ہوتا ہے، ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں یؤخر، وہ مؤخر کرتا یا وہ ٹالتا، اور ہرگز نہیں وہ ٹالتا. کیا نہیں ٹالتا؟ اللہ، یعنی کہ اللہ ہرگز نہیں ٹالتا، نفسن، کسی ایک شخص سے یا کسی جان سے، اذا، جب، جاء، جی، جب آ جائے، اجلھا، اس کی مہلت، اجلھا، اس کی مہلت یا اس کا وقت، جب اس کی مہلت آ جائے تو وہ اس کو ذرا برابر بھی اس کو ٹالتا نہیں. دوبارہ سے دیکھ لیں، وَلَن يُؤَخَّرَ، اور ہرگز نہیں وہ ٹالتا. وہ یؤخر کا مطلب مؤخر کرنا، ایسے ہی ہے نا، مؤخر کرنے والا یا مؤخر کرنا یعنی کہ ٹال دینا. وَلَن يُؤَخَّرَ، اور نہیں وہ ہرگز ٹالتا، اللہ نفسن، کسی جان سے، کسی نفس سے، اذا، جب، جاء، آ جائے، اجلھا، اس کی موت یا اس کا وقت یا اس کی مہلت آ جائے. یعنی کہ جب بھی اس کی مہلت آ جائے تو اللہ پاک اس کو ذرا برابر بھی کسی سے نہیں ٹالتا، یعنی کہ ہرگز نہیں ٹالتا. واللہ، اور اللہ، جی، خبیر، خبر رکھنے والا. خبیر کا مطلب کیا ہے جی، خبر رکھنے والا. میں جو ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا. یہ خبر رکھنے والے کی، یہ جو ہے وہ یہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور فاعل کے وزن پر آنے والا یہ ہمارے پہلے لیکچرز میں سے تھا. وہ یہ کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ذاتی صفت ہوتی ہے، ذاتی صفت ہوتی ہے، ازل سے ابد تک ہے، اور اس کے بعد رستے میں آنے والی ہر چیز پر قادر ہے، رستے میں آنے والی. فعیل. اب خبیر کا مطلب کیا ہے؟ خبر رکھنے والا. عام طور پر تو ہم یہی پڑھتے ہیں خبر رکھنے والا، لیکن یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، یہ ازل سے ابد تک ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کی بھی اور بڑی سے بڑی بات کی بھی خبر رکھنے والا ہے. یہ ہمارے ذہن میں اس کا کنسیپٹ ہونا چاہیے. واللہ، اور اللہ، خبیر، خبر رکھنے والے ہیں، بما، اس سے جو تعملون، وہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبر رکھنے والے. سمجھ آ گئی؟ یہ بیسیکلی ورڈ عملہ تھا، اور جب ہم نے تا لگا دیا، تعملون، واو ہم نے جمع کا لگا دیا، جی، تم عمل کرتے ہو. سمجھ آ گئی؟ اب یہ دیکھیں، یہ بھی صدقہ ہو رہا ہے، اللہ پاک معاف کرے. مال اپنا جو ہے وہ کیسے ضائع ہو رہا ہے.
خرچ ہو رہا ہے فضول کے کاموں میں. فضول اور ہمارا نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم یہ فضول خرچی جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کریں گے کہ اللہ پاک جو ہے یہ جو فضول خرچ کرنا ہے اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ شیطان کے بھائی قرار دیا ہے. تو اللہ پاک یہاں پر کیا فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرْ اور وہ ہرگز نہیں مؤخر کرے گا اللہ نفس کسی جان سے اذا جب آ جائے اجلھا اس کی موت واللہ اور اللہ خبیر خبر رکھنے والا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ سے خوب خبر رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. صرف اللہ رکھنے والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے لیکچر میں کیا پڑھا تھا کہ زمین جو ہے وہ بھی جو بھی اس کے اوپر جتنی بھی خبریں ہوں گی وہ ساری اللہ کو بتائیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ پاک ہمیں خسارہ ہونے والوں میں سے بچائے اور اللہ پاک ہمیں صالحین میں سے کرے. دعا ہے اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. اللہ پاک اس قرآن کے جو فیض و برکات ہیں اللہ اس کی خیر و برکتوں سے ہماری زندگیوں میں خوشحالیاں عطا فرما. اور اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے لیے دنیا میں خیر و برکت والا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا. اللہ ذریعہ شفاعت بنا. اللہ اس قرآن سے ہمیں ہدایت نصیب فرما. اللہ اس قرآن سے ہمیں اپنے جنتوں کی طرف کا سفر فرما. اے اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں خسارہ پانے والوں میں سے نہ کرنا. اللہ ہمیں صالحین میں سے کر دے. اللہ ہمیں فائزون میں سے کر دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں. اللہ ہم فقیر ہیں. اللہ تو غنی ہے. اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے اللہ غنی کر دے. اللہ پاک ہم گنہگار ہیں. اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما. اللہ ہمارے اوپر اپنے رحم فرما. اللہ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا میرے اللہ اس قرآن کے صدقے اس قرآن کلاس کے صدقے یا میرے اللہ اس نیکی کے صدقے یا اللہ وہ عمل جو صرف خالصاً تیری رضا کے لیے ہوتا ہے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کو خوشخبری دے دے کہ اللہ تیری ان کو فرما دے کہ یا میرے بندو تمہاری اولاد قرآن کلاس میں بیٹھی میرا ذکر کر رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے تمہیں بخش دیا. یا میرے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. اللہ پاک جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے. اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے. اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا میرے اللہ ہم کمزور ہیں صرف تجھ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ پاک اس کو قبول کر دے. اللہ پاک ہماری خالی بوجھوں کو کر دے. صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.